میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی۔ میرا شوہر روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا۔ شوہر کو گئے ہوئے 1 سال ہو گیا، تبھی میرے پڑوس میں رہنے والی آنٹی سے میری دوستی ہوئی۔ وہ اور ان کا بیٹا ہمارے گھر آنے جانے لگے اور میں کب سمی کے اتنے قریب ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ فوراً واپس آیا اور آ کے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ جب میں سمی کے پاس واپس گئی تو اس نے ایسی بات کہی کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس سمی کی خاطر میں نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی، وہ مجھے ایسے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دے گا۔ ساری رات جاگنے کے باعث اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی اور حیدر یہ بات جانتا بھی تھا کہ وہ کیوں ساری رات جاگتی رہی اور مسلسل روتی رہی، اسی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ لیکن حیدر کسی بھی کمزور لمحے کی زد میں آ کر اپنا فیصلہ بدلنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو فیصلہ کر چکا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قصور اس کی بیوی کا بھی نہیں ہے، حیدر اور اس کی بیوی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ لیکن یہاں پر بات 1-2 دن کی نہیں تھی بلکہ سالوں کی تھی۔ اس جدائی کا سوچ کر حیدر کا اپنا دل بیٹھا جا رہا تھا، اوپر سے اپنی جان سے پیاری بیوی کو تکلیف میں دیکھ کر کبھی کبھار حیدر کمزور پڑ جاتا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے، لیکن وہ دل کو سمجھاتا کہ اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اس لیے حیدر نے اپنا دل سخت کر لیا۔ حیدر پلیز، آپ مجھے اور میری بیٹی کو چھوڑ کر باہر ملک مت جائیں۔ جتنا ہمیں مل رہا ہے ہمیں اسی میں شکر ادا کر کے اپنی زندگی بسر کر لینی چاہیے۔ خدا کے لیے حیدر، مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر مت جائیں۔ جبکہ حیدر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، میری جان، تمہیں معلوم ہے نا میرا جانا کتنا ضروری ہے۔ اگر میں نہیں گیا تو ہماری بیٹی کو کون پڑھائے گا، اس کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ اتنی اچھی آفر مل رہی ہے صبا، میں یہ آفر ٹھکرا نہیں سکتا۔ میرے حالات پر اب تم رحم کھاؤ۔ جبکہ میں روتی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے تو نہ تھے، انہوں نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ میری امی تو یہاں شادی کرنے کے بے حد خلاف تھی، لیکن حیدر کی محبت اور ان کے وعدوں کے آگے میں اپنے ماں باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور آج وہ بھری دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، لیکن حیدر میری بات سننے کے روادار تک نہیں تھے۔ میری بہنوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ تم اپنے شوہر کو باہر مت جانے دینا، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن حیدر میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں روتی رہ گئی، لیکن حیدر اپنے تمام کاغذات پورے کر کے مجھے اور میری بیٹی کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا، اس شخص کے لیے میں اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی میں نے کتنی منتیں کی کہ مجھے تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن حیدر نے میری کوئی پرواہ نہیں کی۔ مجھے حیدر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر حیدر نے کئی بار مجھے فون کیا، لیکن میں ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخری دن بھی جب وہ جا رہے تھے تو میں انہیں یہی کہہ رہی تھی، حیدر آپ مت جائیں، خدا کے لیے مجھے ایسے چھوڑ کر مت جائیں، کیوں اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں، مجھے کیوں تنہا چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن حیدر نے میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ میں ان دنوں بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ حیدر کے جانے کے بعد مجھے گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ میں بہت روتی تھی، اپنی بڑی بہن کو بھی رو رو کے اپنا حال بتاتی تھی، لیکن میری بڑی بہن کے بھی 100 مسائل تھے اور میری باقی بہنوں کے بھی مسائل تھے۔ کچھ روز تو میری بہنوں نے مجھے فون کیا، اس کے بعد تو وہ ایسی ہو گئیں جیسے مجھے اور میری جنت کو جانتی ہی نہ ہوں۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا کہ حیدر وہ شخص جس نے مجھے پانے کے لیے نمازوں میں مانگا اور اب مجھے چھوڑ کر غیر ملک میں چلا گیا۔ اب حیدر کا یہ حال دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد تھک کر میں نے ہی حیدر کو فون کیا، تب بھی انہوں نے مصروف انداز میں مجھ سے بات کی اور جنت کا حال پوچھ کر فون بند کر دیا۔ مہینے کے مہینے وہ باقاعدگی سے پیسے بھیج دیتے تھے، لیکن میں پیسوں سے زیادہ اپنے شوہر حیدر کے لیے تڑپتی تھی۔ مجھے ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی جن کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا تھا، میری بیٹی سے دور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میری خوشیاں برباد ہو گئی تھیں۔ وقت گزر رہا تھا اور میں بدگمان ہو گئی تھی۔ حیدر کو وہاں گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، لیکن انہیں تو جیسے ہماری فکر ہی نہیں تھی۔ وہ تقریباً روز فون کرتے تھے، مگر صرف تھوڑی دیر کے لیے بات کرتے تھے، میرا اور جنت کا حال چال پوچھ لیتے اور فون بند کر دے۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ پیسے بھیجتے تھے۔ کہنے کو تو اب میرے دل میں صبر آ گیا تھا، کیونکہ گھر میں کھانا پینا جو اچھا ہو گیا تھا۔ میں نے سامان جوڑنا بھی شروع کر دیا اور بچت کرنی بھی شروع کر دی تھی، لیکن وہ سکون میری زندگی میں نہیں تھا جو حیدر کے ہونے سے ہوتا تھا۔
میں اور جنت ان کے پیار کو ترس گئے تھے، لیکن حیدر ہماری تکلیف ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تقریباً رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا جب مجھے حیدر کی شدت سے یاد آ رہی تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ حیدر کسی طرح واپس آ جائیں اور میں ان کے سینے سے لگ کر اپنے دل کا حال ان سے بیان کر لوں، لیکن وہ میرے پاس تھے ہی نہیں۔ کافی دیر تک ان کے تکیے کو اپنے سینے سے لگائے میں آنسو بہاتی رہی، لیکن حیدر نے تو آنا نہ تھا اور نہ وہ آئے۔ میں نے روتے روتے حیدر کو فون کیا تو تیسری بیل پر ان کے غصے والی آواز میری کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ہو گیا ہے صبا؟ وقت تو دیکھو، پریشان کر دیا ہے تم نے مجھے۔ میں انہیں روتے ہوئے اپنے دل کا حال سنانے لگی۔ خدا کے لیے حیدر واپس آ جائیں، آپ کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے یہ روپیہ پیسہ، مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے، آپ کی بیٹی کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ ہر لمحہ بڑی ہوتی جا رہی ہے اور ایک ہی بات پوچھتی ہے، بابا کہاں پر ہیں، وہ کب آئیں گے؟ میں اس کو کتنا سمجھاؤں؟ خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم کریں، مجھے نہیں چاہیے یہ عیش کی زندگی۔ کچھ تو سمجھنے کی کوشش کریں حیدر۔ لیکن حیدر نے تو بس یہی بول کر فون رکھ دیا تھا۔ زیادہ دماغ خراب کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، آرام کرنے دو، صبح مجھے کام پر بھی جانا ہے۔ میں رات بھر روتی رہی، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو میرے آنسو صاف کرتا۔ حیدر کا یہ رویہ مجھے ان سے دور کرنے لگا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب انہیں میری ضرورت نہیں ہے، اب ان کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے جس کے ساتھ وہ خوش ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں پر انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی ہو۔ یہ خیالات مجھے تکلیف دے رہے تھے اور میرے اپنے ہی ذہن کی پیداوار تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری ساری زندگی خراب ہو گئی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ رہ رہ کر مجھے اپنی بڑی بہن کی بات یاد آ رہی تھی کہ حیدر کو باہر مت جانے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ، تم دونوں کے بیچ کھٹاس آ جائے، دوری آ جائے، کیونکہ جب دوری آ جاتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان فاصلے بن جاتے ہیں اور ان فاصلوں میں بہت سے لوگ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان جدائی کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں۔ اور آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں واقعی اس دوراہے پر پہنچ چکی ہوں کہ وہ وہاں پر دوسری شادی کر چکے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے فون پر بات نہیں کرتے، نہ مجھے فون کرتے ہیں۔ میں کال کروں تو مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کا دماغ خراب کرنے لگی ہوں۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہونے لگا، مجھے میری سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں بہت بڑی تکلیف سے گزر رہی ہوں، لیکن میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ مجھے پھر ایسا لگنے لگا کہ وہ خود کال کریں گے اور مجھے منائیں گے، لیکن حیدر کی کال ہی نہیں آئی اور میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کبھی کال نہیں کریں گے، لیکن میری توقع کے برخلاف وہ 2-4 دن میں مجھے کال کرتے، مجھ سے اور میری بیٹی سے میرا حال چال پوچھتے اور پیسے بھیجتے رہتے۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہ صرف رسمی طور پر کر رہے ہیں، انہیں اب مجھ میں اور میری بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ان کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے۔ میں بہت روئی، بہت چیخی، بہت چلائی، میرا دل چاہ رہا تھا جیسے میں خودکشی کر لوں، لیکن میں اپنی بیٹی کی خاطر وہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خیر میں نے خود کو سمجھا لیا، سو گئی۔ کچھ دن کے بعد کی بات ہے کہ ایک دن اچانک میری بیٹی گھر میں روتی ہوئی آئی، میری تو جان پر بن آئی۔ میرے لیے میری بیٹی سب سے زیادہ اہم تھی۔ اگر حیدر کے بعد مجھے کسی سے محبت تھی تو وہ میری بیٹی تھی، جو مجھے بہت زیادہ عزیز تھی۔ یہ شادی کے 3 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی جب میری بیٹی میرے پاس روتی ہوئی آئی۔ اس کی بات سن کے میں نے فوراً ہی چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئی اور سامنے والوں کے گھر پر گئی جن کے بچے نے میری بیٹی کو بہت بری طرح مارا تھا۔ میں غصے سے ان کے گھر گئی اور ان کی دادی کو کھری کھوٹی سنانے لگی، جبکہ وہ عورت مجھے بہت ہی نرم لہجے میں کہنے لگی، بیٹا ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے پوتے نے آپ کی بیٹی کو مارا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ رات کو اس کے بابا آئیں گے تو میں ان کو اپنے پوتے کی شکایت لگاؤں گی، یہ دوبارہ آپ کی جنت کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ ارے جنت تو بہت پیاری ہے، میرے پاس تو آتی رہتی ہے، میرے لیے بالکل میری پوتی کی طرح ہی ہے۔ ان خاتون کا اتنا نرم لہجہ دیکھ کر مجھے میری ماں کی شدت سے یاد آئی، جو میری شادی کے اگلے ہی سال اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور میں ان کی یاد میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس عورت میں مجھے اپنی ماں کی جھلک نظر آئی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میں خاموش ہو گئی اور میں نے بے ساختہ انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر گھر آ گئی۔ میں ان خاتون کا شدت سے انتظار کرنے لگی تھی اور بس میرا دل چاہ رہا تھا وہ میری ماں جیسی عورت جلد سے جلد میرے گھر آئے، مجھ سے ملے اور میں اس کی گود میں سر رکھ کر اپنے دل کا حال بیان کر لوں۔ شاید انہیں بھی کسی بیٹی کی ضرورت تھی۔ اگلی صبح ہی وہ میرے گھر پر آ گئی اور انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوا
جیسے میری ماں میرے پاس آ گئی ہو، میں فوراً ہی ان کے سینے سے لگ گئی، جبکہ وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ پائیں۔ وہ بھی مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، بیٹا سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے ان کے پاس سے میری ماں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے انہیں کرسی پر بٹھایا، ان کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ میں جب کمرے میں آئی تو وہ جنت کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے فوراً ہی انہیں پانی پلایا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ میرے بلانے پر گھر آ گئے، جبکہ وہ فوراً ہی بولی، ارے بیٹی کوئی بات نہیں، ہم تو بوڑھے لوگ ہیں، جو عزت دیتا ہے ہم وہیں چلے جاتے ہیں، بہوؤں کا تو ایسا ہی ہے، جب دیکھو ہمیں جھڑکتی رہتی ہیں، کبھی بھی ایک وقت کا کھانا ڈھنگ سے نہیں دیتی۔ میں اپنے اور اپنے کنوارے بیٹے کے لیے خود ہی سب کچھ کرتی ہوں، بس اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں جب تک سلامت ہے تب تک میرے چھوٹے لڑکے کی شادی نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی چلتا پھرتا رکھے تاکہ میں اپنا اور اپنے بیٹے کا بوجھ اٹھا سکوں۔ میں نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں کسی مرد کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرتی تھی۔ مجھے عجیب سا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنے شوہر سے خیانت کر رہی ہوں، اور میں کوئی ایسی غلطی کرنا نہیں چاہتی تھی جو غلط ہو، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں اب کیا بدلاؤ آنے والا ہے۔ میں نے ان کی بہت خاطر مدارت کی، ان کے لیے کھانا بنایا، انہیں چائے بنا کے پلائی۔ سارا دن میں نے اماں کو اپنے گھر میں ہی رکھا اور اگلے دن بھی انہیں گھر آنے کی دعوت دی کہ آپ میرے گھر آتی جاتی رہیں۔ آپ کے آنے سے آج میرے گھر میں رونق ہو گئی ہے۔ میرا کوئی نہیں ہے، شوہر بھی ملک سے باہر گیا ہوا ہے، بیٹی بھی بس پڑھائی میں ہی مگن رہتی ہے۔ آپ آ جائیں گی تو میرا دل لگ جائے گا۔ جبکہ وہ بھی فوراً بولی، ارے کیوں نہیں بیٹا، میں ضرور آؤں گی، میرا بھی کوئی نہیں ہے، 2 بہویں ہیں، بس وہ بھی اپنے آپ میں ہی مگن رہتی ہیں۔ سمی کا کھانا پینا کر دوں پھر میں آ جایا کروں گی۔ جبکہ میں بے ساختہ بولی، ارے نہیں خالہ، آپ کو اپنے بیٹے کا خیال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں آپ کے لیے اپنے لیے اور جنت کے لیے کھانا بناؤں گی تو تھوڑا سا ان کے لیے بھی بنا دیا کروں گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بس آپ صبح سے شام تک میرے ہی گھر میں رہیں، آپ کی بیٹی کی آپ سے درخواست ہے۔ وہ فوراً ہی میرا ماتھا چوم کر بولی، تمہارا بہت شکریہ، اتنا مان تو مجھے میری سگی بیٹیوں نے نہیں دیا جتنا تم دے رہی ہو۔ میں سمی کو بتا دوں، پھر میں کل سے تمہارے گھر ہی رہ لوں گی۔ جبکہ میں تو ایسے ہو گئی جیسے مجھے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ آج سارا دن مجھے حیدر کی بھی یاد نہیں آئی، ان کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں پھر دوبارہ سے ان کا صبح سے شدت سے انتظار کرنے لگی۔ 10 بج گئے، 11 بج گئے، لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے جنت کو بھی بھیجا لیکن انہوں نے کوئی بہتر جواب نہیں دیا۔ تھک ہار کر 12 بجے میں اپنی چادر اڑ کر سامنے پہنچ گئی ان کے گھر، تو میں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا سو رہا تھا اور اس کے قریب ہی بیٹھی اس کے سر پر پٹی رکھ رہی تھی۔ میں فوراً ہی ان کے پاس گئی اور دھیمی آواز میں بولی، خالہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ میں آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے سینے سے لگ کر رونے لگ پڑی۔ ان کا یہ اچانک عمل مجھے حیرت میں ڈال گیا کہ انہیں کیا ہو گیا، ایسا تو پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ مجھے روتے ہوئے بتانے لگیں، دیکھو بیٹا، میرے بیٹے کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے، اس کا تو کام بھی چھوٹ گیا، کیا کروں، اتنے پیسے نہیں کہ اس کی دوائی لا سکوں، تم کچھ مدد کر دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، ایک ماں کی تم سے گزارش ہے۔ میں تو تڑپ ہی اٹھی، فوراً اپنے گھر گئی اور 3000 روپے لے کر آئی اور ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، خالہ اس طرح مت بولے، میں تو آپ کی بیٹی ہوں نا، ایک ماں بیٹی سے درخواست نہیں کرتی بلکہ حکم دیتی ہے، میرا سب کچھ آپ کا ہے، اور اگر آپ کو یہاں پریشانی ہو رہی ہے تو آپ اپنے بیٹے کو لے کر میرے گھر آ جائیں تاکہ یہ اے سی میں سو جائیں تو ان کی طبیعت تھوڑی بحال ہو جائے گی۔ مجھے رحم آیا کیونکہ ان کا بیٹا صحن میں پڑی ہوئی ٹوٹی چارپائی پر لیٹا تھا اور وہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے گھر میں اتنا برا حال چل رہا ہے اور اتنی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں ان کی مدد کروں اور میرا دل ان کی مدد کے لیے بے چین بھی تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ عورت کی اصلی فطرت کے زیر اثر مجھ میں بھی ہمدردی کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ گھر میں ان کے 2 بیٹے اور بھی تھے، اس کے باوجود وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ جس طرح زندگی گزار رہی تھی انہیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے تھے۔ مجھے ان سے بہت زیادہ ہمدردی محسوس ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے وہ دوسروں سے مدد مانگ رہی ہیں، جا کے ان کے بیٹوں کا سر پھاڑ دوں۔ خیر وہ میری بھی تو ماں کی جگہ تھی، میں بھی انہیں اپنی ماں کا درجہ دے چکی تھی، اس لیے میں نے ان کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھا۔ میں حساس بھی تھی اور میری حساسیت میں ہمیشہ سے میرا ہی نقصان تھا اور میں یہ سمجھ نہیں پاتی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ ان کو اپنے گھر میں بلا کر میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں، اپنے ہی نقصان کر رہی ہوں اور اپنی زندگی کے لیے خسارہ خرید رہی ہوں۔ مجھے اس وقت اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، بس ان کی حالت دیکھ کر میرے دل میں بار بار رحم آ رہا تھا۔ بھلا کون سی بیٹی ہوتی ہے جس سے
اپنی ماں کی فکر نہیں ہوتی، اپنی ماں کا دکھ نہیں لگتا، اس لیے میں نے ان دونوں کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ میں زیادہ باہر نکلتی نہیں تھی، اس لیے مجھے ان کے گھر کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ میری تو پہلی بار ان لوگوں سے ملاقات بھی جنت کی وجہ سے ہی ہوئی۔ بہرحال میری دعوت سن کے وہ فوراً ہی خوش ہو گئیں اور کہنے لگی، ہاں بیٹا ٹھیک ہے، میں اس کو دوائی دلا کے لے آؤں، پھر سیدھا ہم ماں بیٹا تمہارے گھر ہی آ جائیں گے۔ میں فوراً ہی بولی، جی جی اماں جی، آپ کے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ میں نے گھر آ کے جلدی سے سمی کے لیے کھانا چڑھایا کیونکہ وہ بیمار تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے دوسرا سالن بھی چولہے پہ چڑھا دیا اور کھانا بنانے لگی۔ ساتھ میں نے اپنی بیٹی کو ہدایت کی، نانو آ رہی ہیں، جلدی جلدی گھر کی صفائی کر دو۔ یہ رشتہ خالہ کے ساتھ میں نے خود ہی بنا لیا تھا، جبکہ میں نہیں جانتی تھی میرے لیے یہ رشتہ کتنا بڑا عذاب بننے والا تھا، میری زندگی تباہ کرنے والا تھا، مجھے برباد کر دینے والا تھا، میرا سکون غارت کرنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ان کا بیٹا کافی بیمار لگ رہا تھا، وہ خاموشی سے اندر آیا۔ ان کے بیٹے کی عمر 32 سال تھی، شخصیت بھی اچھی تھی، لیکن کام کرنے میں وہ اچھا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اچھی نوکری تھی۔ مجھے یہ سب سن کر رحم بھی آیا اور میں نے سوچا اس کے لیے کوئی بندوبست کرتی ہوں، لیکن میں کیا ہی کرتی۔ کافی دیر تک وہ میرے اے سی والے کمرے میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے کام کے سلسلے میں کمرے میں جانا پڑ رہا تھا۔ میں جب بھی کمرے میں جاتی تو مجھے ایسا لگتا کہ وہ جاگ رہا ہے، لیکن مجھے دیکھتے ہی سوتا ہوا بن جاتا اور میں بھی اپنا وہم سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتی۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، عورت کو کسی بھی حال میں، کسی بھی مجبوری میں شوہر کی غیر موجودگی میں نامحرم کو اپنے بیڈ روم میں آنے کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اپنی زندگی برباد کرنے کے بعد ہوا۔ وہ لوگ رات کو میرے گھر سے گئے تھے، میں نے تو خالوں کو اپنے پاس روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں بیٹا، اچھی بات نہیں ہے، ایک غیر مرد کا تمہارے گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے بھی ان کی بات سن کر خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ سارا دن جس طرح سے میں نے انہیں برداشت کیا تھا یہ میں اور میرا اللہ ہی جانتا تھا، کیونکہ حیدر کے جانے کے بعد مجھے اپنے گھر میں اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ خالہ کی بات تو الگ تھی، وہ بڑی خاتون تھی، ان سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک مرد کی وجہ سے مجھے اپنے گھر میں چلنے پھرنے میں کافی مشکل کا سامنا ہو رہا تھا۔ بہرحال اس رات وہ لوگ میرے گھر سے چلے گئے، مگر اگلے دن صبح میں اس وقت حیران ہوئی جب اگلی صبح وہ دونوں ماں بیٹے ہمارے گھر پر ایک بار پھر آ گئے۔ خالہ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ مجھے باتیں کرنے کے لیے ایک ساتھی مل گیا تھا، لیکن ان کے بیٹے کو دیکھ کر ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی بلکہ حیرت ہو رہی تھی۔ میں فوراً بولی، خالہ سب خیریت ہے نا؟ مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ میں دنیا کی بے وقوف ترین انسان تھی جو ایک غیر عورت کو اپنی سگی ماں کی طرح ڈیل کر رہی تھی۔ صحیح مثال ہے دنیا کی، اگر ہر عورت غیر کے بچوں کے ساتھ سگی ماں کی طرح رویہ رکھے گی تو پھر بھلا دنیا میں سگی ماں کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اپنی سگی ماں کی ضرورت کیوں محسوس کرے گا اور اس کے جانے کے بعد کیوں آنسو بہائے گا؟ بیٹیوں کے لیے یہ بات خاص طور پر جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں ان کی صحیح اور سچی دوست صرف ان کی سگی ماں ہے، منہ بولی ماں، اور رشتے تو صرف عورت کو برباد کرتے ہیں۔ بہرحال جب میں نے ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا، وہ فوراً بولی، ارے گڑیا، کل تمہارے اے سی والے کمرے میں میرا سمی سو گیا تھا نا، تو گھر جا کر اسے چین ہی نہیں آیا، تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں صبا کے گھر، کچھ کہے گی تھوڑی۔ میں بھی فوراً بولی، ارے ہاں خالہ، اپنا گھر ہے، آ جائیں، یہ تو میرے بھائی کی طرح ہی ہے۔ اس لیے میں پھر ان کی خاطر تواضع کرنے لگی۔ اب وہ مجھ سے بہانے سے بات چیت کر رہا تھا، وہ مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ میں ٹھہری دنیا کی بے وقوف ترین عورت۔ میں نے بے وقوفوں کی طرح اسے اپنے گھر کی ایک ایک بات بتا دی، جو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ ایک نامحرم کو اپنے اور اپنے شوہر کی ایک ایک بات بتانا اور اپنے گھر کے حالات سے واقف کرانا۔ پہلی بار میں کسی اجنبی مرد سے بات کر رہی تھی اور مجھے اس سے بات کرتے ہوئے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا کوئی رشتہ دار ہو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، خالہ اور ان کے بیٹے کا ہمارے گھر میں آنا جانا ایسا ہو گیا جیسے یہ گھر اب ان کا ہی ہے، اور اب تو مجھے سمی کی آمد کا انتظار رہتا تھا۔ انجانے میں ہی اس شخص کو میں اپنے دل کے قریب کر گئی۔ عورت بہت نازک ہوتی ہے اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جس کو بھی اپنا ہمدرد سمجھتی ہے وہ اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور سمی کے ساتھ رہ کر بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ سمی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ میرے دل کی باتیں اگلواتا تھا اور میرے ساتھ ہر وقت ہمدردیاں کرتا تھا، اور میں اس سے ہر بات کرتی چلی جاتی تھی۔ کئی دن گزر گئے تھے، میری اس سے دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جب ایک عورت اکیلی ہو اور اس کا شوہر اس کے پاس نہ ہو، اس عورت کی ہمدردی کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے کوئی اپنا پاس نہ ہو، کوئی محرم پاس نہ ہو، تو ہر نامحرم اس کے لیے اپنا بن جاتا ہے اور اسے دل لگی کی باتیں کرتا ہے۔
تو وہ عورت اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، اس کی باتیں سچ ماننے لگ جاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں بہت جلد سمی کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اب میرا دل ہر وقت چاہتا تھا کہ سمی میرے ساتھ رہے، میرے پاس رہے، وہ میرے گھر میں رہے، اور وہ بھی بار بار میرے گھر میں ایسے آتا جاتا تھا جیسے یہ گھر اس کا ہی ہو۔ میرے میں اور سمی میں بہت گہری دوستی ہونے لگی۔ مجھے یہ احساس تک نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہوں۔ مجھے اب حیدر کی بھی فکر نہیں تھی۔ وہ 4 دن بعد مجھے فون کریں، 5 دن بعد کریں، مجھے حیدر کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب میں انہیں اف نہیں کہتی تھی، بلکہ انہیں یہی کہتی تھی کہ دل لگا کر وہاں کام کریں، ہمیں اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ سب کچھ مجھ سے بہت ہی بے خیالی میں ہو رہا تھا، یا پھر مجھ سے کروایا جا رہا تھا، مگر میں بھول بیٹھی تھی۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ابھی میں حیدر سے بات کر کے ہٹی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت کون آیا ہوگا۔ سامنے ہی سمی کھڑا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کے لیے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، صبا تمہیں کیا ہی بتاؤں، میں ابھی بازار گیا تھا اپنی جنت کے لیے کچھ کپڑے لینے، لیکن وہاں مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اور جو اچھے لگ رہے تھے وہ میری جنت کے ناپ کے نہیں ملے، جبکہ میں تو اپنی جنت سے اتنی محبت کرتا ہوں جیسے وہ میری ہی بیٹی ہو۔ سمی کی اپنی بیٹی جنت کے لیے محبت دیکھ کر میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ وہ میری بیٹی کو اپنے پاس لے کے پیار کرنے لگا۔ میں نے کبھی حیدر کو بھی اس طرح جنت کو پیار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بس جنت کو دور دور سے ہی پیار کرتے تھے، بلکہ اسے تو کبھی اپنی گود میں بھی نہیں لیتے تھے، اور یہ سمی جس طرح سے میری بیٹی کو پیار کر رہا تھا وہ میرے لیے کافی محبت بھرا احساس اور لمحہ تھا۔ سمی لمبے قد کا مالک تھا، سرخ سفید رنگت تھی، چہرے پہ ہلکی ہلکی داڑھی تھی، بالکل ایسے جیسے مجھے پسند تھی۔ وہ میری بیٹی کے لیے ایسے بات کر رہا تھا جیسا میری بیٹی اس کی سگی بیٹی ہو، اور میں کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی بیوی ہوں۔ میں حقیقت میں ہی اس کو دل دے بیٹھی تھی، اور میں اس کی باتوں میں اپنے آپ کو ہار گئی تھی۔ میرا دل بار بار اس کی باتیں سننے کو کر رہا تھا، اور میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ حیدر سے نہیں بلکہ سمی سے محبت کرتا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ سمی کتنا دوگلا انسان ہے۔ میں سمی کی نیت ہی نہیں سمجھ سکی۔ میں اس گھٹیا انسان کے معصوم چہرے کے پیچھے چھپا درندہ نہ دیکھ سکی۔ سمی میں کچھ الگ ہی کشش تھی۔ اس کی شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ میں اسے دیکھ دیکھ کر اپنا دل بھر نہیں پاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں 3 مہینے کے اندر اندر ہی اس کے بارے میں اتنا سوچنے لگ جاؤں گی کہ دھیرے دھیرے اس کو اپنے دل میں جگہ دے دوں گی، جبکہ میرے شوہر میری خاطر اور اپنی بیٹی کی خاطر غیر ملک میں خوار ہو رہے تھے، اور مجھے اس چیز سے اب کوئی سروکار تھا ہی نہیں۔ بس وہ جو پیسے بھیجتے تھے میں وہ پیسے خالہ اور ان کے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی کہ میرے گھر میں راشن ڈلوا دیں یا پھر میرا یہ کام کروا دیں، جبکہ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جو پیسے میں سمی کو دیتی ہوں وہ اس میں سے اپنے لیے بھی کافی پیسے رکھ لیتا ہے، مگر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جس انسان سے آپ محبت کرتے ہو اس کی کوئی بھی برائی آپ کو نظر نہیں آتی۔ ایک روز جنت مدرسے گئی ہوئی تھی، سمی اچانک ہی ہمارے گھر آ گیا۔ میں حیران ہوئی، کہنے لگی سب خیریت ہے نا، جبکہ سمی کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ میں اس کے قریب چلی گئی، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا سمی، سب خیریت ہے؟ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے گھٹیا ترین لمحہ تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب 2 نامحرم اکیلے میں بیٹھے تو ان کے درمیان شیطان آ ہی جاتا ہے۔ سمی نے اچانک ہی مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں حیران رہ گئی، لیکن وہ دھیرے دھیرے اپنی حدیں تجاوز کرتا چلا گیا اور میں بھی جذبات کے ہاتھوں بہک گئی۔ شوہر کی امانت میں خیانت کر گئی، خود کو برباد کر لیا۔ جب وہ اپنا مطلب پورا کر کے پیچھے ہٹا تو میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں، جبکہ وہ میرا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، میں کافی دنوں سے تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم ایک بچی کی ماں اور ایک مرد کی بیوی ہو، لیکن کیا کروں، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوں۔ جبکہ میں سمی کے منہ سے ایسی باتیں سن کے خوشی کے مارے پاگل ہو چکی تھی۔ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے میں بھی اقرار محبت کر چکی تھی۔ سمی کی تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا۔ اب ہم دونوں میں روزانہ بات ہونے لگی تھی۔ میں اپنے حیدر کو بھول گئی اور اپنے نئے عاشق کی باہوں کا ہار بھرنے لگی، اس کے دن رات رنگین کرنے لگی۔ میں جانتی تھی میں جو کچھ کر رہی ہوں گناہ ہے، زنا ہے، میں گناہ میں اندھی ہو چکی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ حیدر نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ مجھے اس طرح چھوڑے نہیں بیٹھا۔ پورے محلے میں دھیرے دھیرے میری اس عاشقی کے قصے مشہور ہونے لگے۔ سبھی مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے اور میں ان سب چیزوں سے ناواقف تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ سمی کیسی شخصیت کا مالک ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے میرے گھر میں موجود میرا تمام زیور بیچنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے روز بہانے کرتا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، تمہارے لیے اور جنت کے لیے ایک اچھا سا گھر اور گاڑی لینی ہے۔ اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن پیسہ بے حد ضروری ہے، اور اگر ہم سفر ہی ساتھ نہیں دے گا تو بھلا کون دے گا۔
اس کی باتیں میرا دل پگھلا دیتی اور میں اس کی محبت میں پاگل ہو جاتی، جبکہ میرے کرتوت حیدر تک بخوبی پہنچ رہے تھے اور میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اور سمی کے گزارے ہوئے لمحات کی ایک ویڈیو حیدر تک کیسے پہنچی۔ مجھے اس کا علم بالکل نہیں ہوا۔ حیدر نے اگلے دن کی ہی فلائٹ بک کی اور یہاں آ کر مجھے سب کے سامنے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، میں بہت روئی، گڑ گڑائی، ابھی مت نکالو۔ ہاں میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن حیدر میری ایک بھی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اسی وقت سمی نے آ کر مجھے بچا لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اب میں جتنا اس کا شکریہ ادا کرتی اتنا کم تھا۔ میں ابھی تک اس کی محبت میں دیوانی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں سمی کے لیے کیا کر جاؤں۔ لیکن آنکھیں تو میری تب کھلی جب اگلے ہی دن سمی نے مجھے حکم دیا کہ اپنے گھر پر فون کر کے اپنے اس کارنامے کے بارے میں بتاؤ اور ان کو بولو کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، گھر سے نکال دیا ہے، اس نے مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھا ہے اور میں اپنے پڑوسیوں کے گھر میں ہوں۔ سمی کی باتیں سن کر میں پاگل ہو گئی۔ میں نے سمی کی بہت منت سماجت کی کہ ایسا مت کرو، میں اپنی بہنوں کو کیا بولوں گی، مگر سمی نے کہا میں تمہیں اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ اور خالہ نے تو مجھ سے ایسے نظریں پھیر لیں جیسے وہ مجھے جانتی ہی نہیں تھی۔ سمی نے زبردستی مجھ سے میرے گھر پر فون کروایا اور اطلاع دی۔ اگلی ہی صبح وہ لوگ سمی کے گھر پر پہنچ گئے اور سمی کے سامنے ہی مجھے بری طرح مارا گیا، لیکن سمی کو کوئی فرق نہیں پڑا اور سمی کی ماں وہ تو ان کے ساتھ مل کر مجھے ہی برا بھلا بول رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا تھا جس عورت کے ساتھ میں ہمدردی کر بیٹھی تھی اس میں یقیناً کوئی تو خرابی ہوگی کہ اس کی دونوں بہوؤں اور بیٹے اس عورت کو اور اس کے چھوٹے بیٹے کو منہ نہیں لگاتے تھے اور ان سے دور دور رہتے تھے۔ جس عورت نے ماں بن کر مجھے ڈسا، اگر اس عورت میں کوئی خوبی ہوتی تو دونوں بیٹے اور بہوؤں میں سے کوئی ایک تو اس عورت کے ساتھ اچھا ہوتا، اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتا، اس کا احترام کرتا، چھوٹے بھائی کا خیال کرتا۔ میں نے تو یہ بھی کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر اس عورت کے بیٹے اور بہو میں اتنی خرابی ہے تو سگی بیٹیاں کیوں اتنی دور ہیں اس عورت سے اور اپنے بھائی سے، جو نہ تو ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے اپنی سگی ماں سے ملنے آتی تھی، نہ ہی اس کا خیال کرتی تھی، نہ ہی سگی ماں سے ہمدردی کرتی تھی اور اپنے بھائی سے بھی منہ پھیر کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور یہ حقیقت مجھ پر اب کھلی تھی جب میں نے ان دونوں ماں بیٹے کے اپنے بارے میں اتنے عظیم خیالات سنے، جیسے وہ دونوں ماں بیٹے حاجی اور نمازی ہوں اور میں دنیا کی سب سے بد کردار عورت۔ اور سمی خود بھی یہی کہہ رہا تھا۔ میں نے تو اسے بہت سمجھایا ہے لیکن یہ تو سننے کی روادار ہی نہیں تھی، اور وہ عورت جسے میں ماں سمجھتی تھی وہ تو مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھ سے زیادہ بد کردار اور غلیظ عورت اس زمین پر موجود ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہی شخص بہت بڑے ظرف کا حامل ہوتا ہے جو ایک عورت کا شوہر ہوتا ہے، وہ اسے ہر خامی اور خوبی کے ساتھ ہی اپناتا ہے، جبکہ باہر کا ہر مرد ایک دھندا ہوتا ہے جسے صرف عورت کی عزت کا لالچ ہوتا ہے۔ اور آج یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی میری عزت کا سب سے بڑا محافظ میرا شوہر تھا اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کے ارمانوں کا قتل کر چکی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ گناہ کر چکی تھی اور جس کے ساتھ گناہ کیا تھا اب وہی شخص مجھ پر اتنے بڑے بڑے بہتان لگا رہا تھا۔ شوہر سے بڑھ کر ظرف رکھنے والا کوئی انسان نہیں ہوتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب ڈھانپتے ہیں۔ جب بیوی شوہر کی امانت میں خیانت کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ نامحرم لوگ تو عورت کی عزت کی گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج میں بہت رو رہی تھی اور پچھتا بھی رہی تھی۔ اپنی ہی جلد بازی، نادانی اور بے وقوفی کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا تھا۔ میں تو خون کے آنسو رو رہی تھی کہ جس کی خاطر میں نے اپنی ساری خوشیاں برباد کر لی، جس انسان کی وجہ سے میری بیٹی کا مستقبل برباد ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو گئی۔ اب یا تو اسے ماں کے پاس رہنا ہوگا یا باپ کے پاس، اور جنت کا باپ تو اسے اپنے پاس رکھنے پر تیار تھا کیونکہ اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے حیدر کو مجھ جیسی بد کردار عورت پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا اور میرے ہاتھ سے اس نے جنت لے لی تھی۔ مجھے اپنی جنت کی بہت یاد آ رہی تھی، مجھے اپنے گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میری زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو گئی تھی ایک نامحرم رشتے کی وجہ سے۔ آج میں خود کو بہت ملامت کر رہی تھی۔ کاش میں ایسا نہ کرتی، کاش میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرتی، کاش میں کسی غیر عورت پر اتنا بھروسہ نہ کرتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور آج مجھے اسی شخص سے ذلیل نہ ہونا پڑتا جس کی خاطر میں نے اپنے حیدر سے خیانت کی، جس کی خاطر میں نے اپنے شوہر سے طلاق لی۔ صحیح کہہ رہے تھے زمانے والے، مجھ جیسی عورت کو ان کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اب کوئی بھی عزت والا شخص مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، کوئی کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا کیونکہ میں ناقابل بھروسہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کی۔ میں روتی رہی اور خاموش رہی۔ خاموشی سے میں نے اپنے گھر فون کیا اور سب کو بلا لیا۔ میری چھوٹی بہن نے مجھ کو بہت ذلیل کیا
اور مجھے لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ عدت مکمل ہونے کے بعد میں نے سمی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سمی نے صاف انکار کر دیا کہ میں طلاق یافتہ بد کردار اور ایک بچے کی ماں سے شادی نہیں کر سکتا۔ اصل تکلیف تو مجھے تب ہوئی جب خالہ نے بھی اس بات سے انکار کر دیا کہ بد کردار عورت ان کے گھر کی بہو نہیں بن سکتی، ان کی آنے والی نسلوں کو جنم نہیں دے سکتی، جو اپنے شوہر کی نہ ہو سکی، جو اپنی اولاد کی نہ ہو سکی، جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی امانت میں خیانت کر گئی، وہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی برباد کر دے گی اور ان کی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا، تم تو ایک ایسی عورت ہو جو کسی بھی غیر مرد کے ساتھ رات رنگین کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ ہم بھلا شریف لوگ ایسی عورت کو اپنے گھر میں کیوں بہو بنائیں گے اور اسے عزت دیں گے؟ میں پاگل ہو رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن سمی کو اور اس کی ماں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور آج بھی میں پچھتاتی ہوں کہ ایک انجان عورت کو اور اس کے بیٹے کو میں نے اپنے گھر میں قدم کیوں رکھنے دیا۔ چلو عورت کا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اپنے گھر کی باتیں ان کے ساتھ میں نے کیوں شیئر کی؟ انہیں کیوں اپنے شوہر کے بارے میں بتایا جس کا ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا؟ میں نے کیوں اپنے پیارے سے گھر کو انجان لوگوں کی خاطر برباد کیا؟ کہیں نہ کہیں مجھے اس میں حیدر کی بھی غلطی لگتی ہے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاتے تو میں اس طرح دوسروں کے آسروں پر نہیں رہتی اور غیروں میں پیار تلاش نہیں کرتی۔ میں ہر اس مرد سے درخواست کرتی ہوں جو روزگار کمانے کے لیے اپنے بیوی بچے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا والے ان مردوں کے بیوی بچوں کو مال مفت اور دل بے رحم سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ اگر سسرال میں ساس سسر کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بیٹا باہر سے کما کر بھیجتا رہے اور اس کے بیوی بچے ہماری غلامی کرتے رہیں۔ پردیس میں بیٹھے آدمی کے بیوی بچے سسرال والوں کو مفت کے غلام مل جاتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جب تک بچے چھوٹے ہوں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اس کی بیوی یا تو اپنے ماں باپ کے پاس گھر پر رہے یا اس کے ماں باپ میں سے کوئی اس کی بیوی کے پاس آ کر گھر پر رہے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آدمی وقفے سے گھر پر چکر لگاتا رہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں اپنے پیسے بچاؤں، پیسے بچانے کے چکر میں وہ خود تو برباد ہوتا ہی ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور اگر آدمی کی اتنی گنجائش ہو کہ غیر ملک میں وہ اپنے بیوی بچے رکھ سکتا ہے تو انہیں اپنے ساتھ ہی رکھے، کیونکہ شوہر سے بڑا محافظ اور سگے باپ سے بڑا محافظ ان لوگوں کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح باہر جا کر حیدر مجھ سے لا تعلق ہو گیا تھا اور کمانے کی دھن میں مصروف ہو گیا تھا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، میرے بہکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور میری دعا ہے کہ کوئی بھی عورت میری طرح نہ اجڑے اب، اور کوئی مرد حیدر کی طرح اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر نہ جائے، کیونکہ جب ایک مرد کسی عورت کو چھوڑ کے دیار غیر میں چلا جاتا ہے تو اس عورت کی عزت محفوظ نہیں رہتی، کیونکہ ایک عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مرد کے سہارے کے بغیر ایک عورت کچھ نہیں کر سکتی۔ میں سادہ تھی، معصوم تھی، سمی کی باتوں میں آ گئی۔ مرد اور عورت اگر تنہائی میں ملے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، اس طرح مجھ پر بھی شیطان غالب آ گیا اور یہ غلطی کی سزا مجھے عمر بھر بھگتنی پڑی اور آگے بھی بھگتوں گی۔ مجھے بے وفا، بد کردار، زانی جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہتی ہوں، کیونکہ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میری اپنی سگی بہن بھی مجھے باتیں سناتی تھی اور میرے پر چیل کی نگاہ رکھتی تھی کہیں میں اس کے شوہر کو پھنسا نہ لوں، اور میری حرکتوں کی وجہ سے میری سگی بہن کا بھی گھر خراب ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے میں اپنی بہن کا گھر چھوڑ کر دارالامان میں چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے بہت سکون ملا۔ دارالامان میں کوئی میری حقیقت نہیں جانتا تھا، سب مجھے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ میں نے وہاں پر کسی کو اپنی سچائی نہیں بتائی تھی۔ بس میں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی، اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں لوگوں کے چہرے پر اپنے لیے نفرت دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گئی تھی۔ اب میں لوگوں کے لیے نفرت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی، میں دنیا کی نفرت اب اور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بہت نفرت دیکھ لی تھی، سہ لی تھی، اور اپنے کردار کو دنیا کے سامنے بالکل ہی گرا لیا تھا۔ اس لیے اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنا پردہ خود رکھوں گی، وہی پردہ جو میں نے ان خالہ کو اپنی ماں سمجھ کے ان کے سامنے کھول دیا اور ان کے نامحرم بیٹے کے سامنے اپنے تمام راز عیاں کر دیے، جس کی وجہ سے ان دونوں ماں بیٹے نے مل کے مجھے برباد کر دیا، میری بیٹی کو مجھ سے جدا کر دیا، میرے شوہر کو مجھ سے الگ کر دیا، میرا گھر برباد کر دیا۔ اس لیے اپنا پردہ اب مجھے خود ہی رکھنا تھا، اور جو اپنا پردہ خود نہیں رکھتا اللہ بھی اس کا پردہ نہیں رکھتا۔ دنیا بہت ظالم ہے، عورت کو خود ہی محتاط اور مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ میری تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہیں، کیونکہ شوہر سے زیادہ قریب اور شوہر سے زیادہ آپ کا ہمدرد دوست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔